اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. القارعة ما القارعة، کھڑکھڑانے والی کیا ہے کھڑکھڑانے والی. وما ادراک ما القارعہ، اور تو کیا جانے کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. وتکون الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن المنفوش، تنی ہوئی رنگین اون کی طرح. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس بہرحال جس کے میزان بھاری ہو گئے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ رضا والی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے میزان ہلکے ہو گئے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے. نَارٌ حَامِيَةٌ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ القارعہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں سورۃ العادیات آپ نے سنی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبرت دلانے کے لیے اور غیرت دلانے کے لیے گھوڑوں کی مثال دی کہ وہ کس طرح مالک کی نافرمانی نہیں کرتے اور فرما برداری میں جان کی پرواہ کیے بغیر پوری محنت کر دیتے ہیں. اے انسان، تو اپنے رب کا کتنا ناشکرہ ہے. سورۃ القارعہ میں قیامت کو بیان کیا. تو اے انسان، تو جس غفلت میں وقت گزار رہا ہے یہ تو تیری غفلت ہے، اور قیامت سر پر کھڑی ہے، اور وہاں فیصلہ اعمال کے ساتھ ہونا ہے، اور وہاں کسی اور تعلق کو کوئی اور تعلق کارآمد نہیں ہوگا.
قیامت کے ناموں میں سے نام قارعہ بیان کیا گیا ہے، کھڑکھڑانے والی، جیسا کہ قرآن پاک میں قیامت کے اور نام بھی آئے ہیں، جیسے الصاخہ چیخو پکار والی، الواقعہ قائم ہونے والی، الطامۃ الکبریٰ ایک بہت بڑی مصیبت، الحاقہ حقیقت۔ تو ایسی قیامت کا نام ہے القارعہ، کھڑکھڑانے والی۔ جیسے ایک شور بپا کر دینے والی۔ مل قارعہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک مل قارعہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔ گویا کہ جیسے اس سے پہلے آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ یہ انداز اللہ تعالیٰ کا وہاں ہوتا ہے کہ جس چیز کو انسان سمجھنے سے قاصر ہو، انسان کی سمجھ سے بہت اونچی اور بہت بالا تر ہو۔ اب قیامت کو کیا ہونا ہے، اب ہم دنیا میں بیٹھ کر سوچتے رہے نا، بڑے سے بڑا حادثہ بھی سوچیں، جیسے فلاں دفعہ حادثہ ہوا تھا، فلاں حادثہ ہوا، تو قیامت کا معاملہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ہمارے اکثر حضرات قاری صاحب کو پتہ ہوگا، جیسے اوجری کیمپ والا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں جناب ٹھا ٹھا ہو رہی تھی اور کس طرح بارود پھٹ رہا تھا، اور جناب لوگ کس طرح حادثہ پیش آیا۔ تو بڑے سے بڑا حادثہ ہم وہی سوچ سکتے ہیں، اس سے آگے تو ہماری سوچ نہیں، اس سے بڑا حادثہ تو ہم نے دیکھا ہوا نہیں ہے۔ لیکن جتنا بھی بڑا حادثہ آپ سوچ لیں دنیا میں، وہ قیامت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت اس سے بہت بڑا حادثہ ہے۔ وما ادراک مل قارعہ، تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑانے والی وہ قیامت کتنی بڑی چیز ہے، اور کتنا بڑا ہولناک اور کتنا بڑا خطرناک حادثہ ہونے والا ہے، کہ جہاں کائنات میں کوئی چیز بھی بچی ہوئی نہیں رہے گی، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اور ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور ہر ایک اس سے متاثر ہوگا۔ وہ ہے قیامت۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ ساون کے موسم میں لائٹ کے اوپر پتنگے آتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ نیچے پر کدھر پڑے ہیں اور سر کدھر پڑے ہیں۔ یوں فرمایا کہ انسان بکھرے ہوئی پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے ہی انسان بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، یعنی فنا ہو جائے گی ان پر، اور اس دن کوئی اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ پائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور پہاڑ ہو جائیں گے كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تنی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ اون کو جب تھن دیا جاتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر یوں اس کے چھوٹے چھوٹے گالے اور ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ بھی اس دن اس اون کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا، آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کو اڑا دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، زمین کو چٹیل میدان کر دے گا، کوئی اونچ رہے گی نہ کوئی نیچ رہے گی، ایسا اللہ ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا جیسے روئی کے گالے یا ریت کے ذرے اڑتے ہیں۔ تو فرمایا پہاڑوں کی اس دن حالت یہ ہو جائے گی۔ اب جب یہ تباہی کا منظر ہوگا کہ زمین پہ بھی حالات یہ ہیں کہ پہاڑ اڑ رہے ہیں، انسان یوں خوف زدہ، اور پہلے خوف ہوگا اور پھر موت ہوگی، اسی طرح قرآن دوسرے مقام پر بیان کرتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، چاند ستارے ٹوٹ جائیں گے، اذا الشمس کورت،
وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ آسمان پھٹا پڑا ہے اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں اور چاند بھی ٹوٹ گیا ہے، اسی طرح سورج بھی بے نور ہو گیا ہے۔ ہر ایک چیز کے اوپر فنا ہے، ہر ایک چیز کا آج اس نے تباہی کا شکار ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، آج ہر ایک پہ فنا ہے، بقا تو صرف تیرے رب کی ذات کو ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کو چکھنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک نے ہلاک ہونا ہے سوائے اس کی ذات کے۔ بڑے بڑے وہ لوگ جن کو اپنی آوازوں پر ناز تھا، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج وہ بڑے بڑے بادشاہ کہلانے والے آج سب خاموش ہو گئے۔ آج وہ بولنے والی چڑیاں وہ بھی خاموش ہو گئیں، آج دھاڑنے والے سانپ بھی خاموش ہو گئے، آج وہ دھاڑنے والے شیر بھی خاموش ہو گئے۔ آج ہر چیز جس کا آواز تھی، چاہے چھوٹی تھی چاہے بڑی تھی، کوئی زیادہ زور سے بولتا تھا، کوئی تھوڑی آواز سے بولتا تھا، جیسی کیسی بھی کس کی آواز تھی، آج سب خاموش ہو گئے۔ آج سب آوازیں دب گئیں اور مٹ گئیں، ہمیشہ کے لیے دب گئیں، خاموش ہو گئی۔ آج صرف اور صرف تیرے رب کی ذات باقی ہے، باقی سب ختم ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر قبروں سے اٹھیں گے اور سب محشر کے میدان کی طرف، اور پھر آپ کسی کو اللہ نہیں چھوڑیں گے، سب اٹھیں گے۔ فلم نغادر منہم احدا، کسی ایک کو بھی اللہ نہیں چھوڑیں گے کہ جناب کوئی پیش نہ ہو، فرمایا نہیں، سب نے آج پیش ہونا ہے۔ پھر سب محشر کے میدان میں، اور کچھ سی عدالت پر کون؟ وہ تیرا رب ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف میں قطار میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اب وہاں پھر ایک خوف کا منظر، ہو کا عالم جس کو کہتے ہیں، سورج سر پر آئے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، فرمایا کہ زمین تبدیل کر دی جائے گی اور سب نے اللہ کے روبرو کھڑا ہونا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، لیکن مجرموں کی حالت بڑی خطرناک ہوگی، زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، اور لباس ان کو آگ کا اور گندک کا پہنایا جائے گا، اور ان کے چہروں پر بھی فرمایا آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ان اللہ سریع الحساب، تاکہ جو کسی نے کیا ہے آج اس کو اس کا بدلہ دیا جائے، اور ہر بندہ خوف کے مارے اور ڈر کے مارے اور پریشانی کی وجہ سے سر چکے ہوئے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کا اس وقت مجرم یوں سر جھکا کر کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل، اے اللہ ہم نے اب دیکھ لیا، اب سن لیا، ساری بات سمجھ میں آ گئی، فرجعنا نعمل صالحا، اب ہمیں دنیا میں لوٹا تاکہ ہم نیک اعمال کریں، انا موقنون، اب ہمیں پورا یقین ہو گیا ہے۔ لیکن وہاں منتیں اور وہاں چیخنا اور وہاں چلانا یہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اور پھر محشر کی گرمی جو ہے وہ ایک مستقل اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے مجرموں کے لیے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، فرمایا جب قیامت قائم ہوگی نا، وہ دن بہت سخت ہے، بالخصوص کافروں پر غیر و یسیر، آسان نہیں ہوگا۔ 50,000 سال کا جو دن ہے، سورج سر کے اوپر آیا ہوا ہے، زمین تانبے کی بنی ہوئی ہے، تو آسان کہاں ہوگا؟ 50,000 سال تو یوں تڑپتے تڑپتے گزریں گے نا۔ اب اس کے بعد فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے، ابھی تو ابتدا ہے قیامت کی اور فیصلہ تو اس کے بعد ہونا ہے۔
اب فیصلہ جب ہونا ہے تو پھر کیا ہونا ہے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ فیصلے کو بیان کرتے ہیں جی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے میزان بھاری ہو گئے، اب ترازو انصاف کا لگ جائے گا اور پھر جناب اس میں نیکیاں تولی جائیں گی. تو ایمان تو شرط ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے تو میزان ہی نہیں ہے. سورہ کہف کے آخر میں ہے نا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. اللہ فرماتے ہیں جن کافروں نے میرے علاوہ اور معبود بنا لیے، ہم نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. اگر انہوں نے کوئی عمل کیے، فرمائے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، چونکہ کفر کرتے تھے اس وجہ سے ان کے لیے میزان ہی کوئی نہیں ہے. ترازو اس کے لیے قائم ہوگا جو ایمان والا ہوگا. تو ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. اب ترازو لگ گیا اور اس میں نیکیاں تولی جا رہی ہیں جی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے میزان بھاری ہو گئے، جس کا نیکیوں والا ترازو وہ جھک گیا اور بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ رضا والی زندگی میں ہوگا. آپ اندازہ کریں کہ وہاں اس وقت نیکی کی قدر کتنی ہوگی. اللہ، کہ جب حالت یہ ہوگی کہ خوف اور مطلب شدت کا عالم ہے اور جناب مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، اس وقت انسان کہے گا کاش میں نے دنیا کے اندر ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزارا ہوتا. لا تحقرن من المعروف شیئا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے مت چھوڑیے، کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑیے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا دو کلمے ہیں، زبان پر پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں لیکن ترازو کے اندر بڑے وزنی اور بھاری ہو جائیں گے. اللہ کو وہ دونوں کلمے بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنے چھوٹے سے کلمے ہیں لیکن ترازو کو فرمایا کہ اس کے اندر بہت وزن رکھتے ہیں. تو اس وقت قدر آئے گی کاش میں نے دنیا کے اندر یہ عمل زیادہ کر لیا ہوتا. اس وقت انسان ایک نیکی کے لیے بھاگے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، فرمایا اس دن بھائی بھائی سے، بیٹا ماں سے، ماں بیٹے سے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، شوہر بیوی سے چھپ رہا ہے، بیوی شوہر سے. کیوں؟ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر ایک کی اپنی حالت ایسی ہے، وہ کہتا ہے کاش میں بچ جاؤں، مجھے اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہر بندہ خوف کے مارے تڑپ رہا ہے اور اس کا گلا خشک ہوا پڑا ہے، ڈر ڈر کے چاہتا ہے کاش میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اس وقت اندازہ کرو نیکی کی کتنی قدر آئے گی، اس وقت جب ایک نیکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا. اور پھر ترازو لگے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے میزان بھاری ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش والی یعنی رضا والی زندگی میں ہوگا. دنیا کے اندر عیش ہوتی ہے تو رضا اللہ کی نہیں ہوتی. آدمی شراب کباب مزے کر رہا ہے جی، لیکن اللہ ناراض ہے.
اور وہاں پہ مزہ یہ ہوگا کہ عیش بھی ہوگی، اللہ کی رضا بھی ہوگی، عیشت راضیہ، رضا والی زندگی اللہ میں نصیب فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے میزان ہلکے ہو گئے، کمزور ہو گئے، کم پڑ گئے، جس کا نیکیوں کا پلڑا کم ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہے، اس کا ٹھکانہ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا معلوم وہ کیا ہے، نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ ہے، اس کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا ایک شخص ہے، اس کے میزان کا بالکل پڑا بھاری ہونے میں تھوڑی کمی رہ جائے گی، ایک نیکی اس کو چاہیے، اب وہ مارا مارا پھرتا ہے، کوئی ایک نیکی دے دے میرا کام باندھے۔ کون دیتا ہے ایک نیکی؟ ہر کوئی ایک چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں، ہر ایک چاہتا ہے اس وقت ایک ایک نیکی کی قدر آئے گی جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ وَأَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، فرمایا اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت اگر چہرے پر مسکراہٹ آئے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، خوش ہو کے مسکرا کر ملو۔ ہر وقت چہرے پہ 12 نہیں بجنے چاہیے، خوش ہو کے ملو، یہ بھی دن قیامت کے ترازو کے نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، اور کم از کم یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اور پھر فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا خصوصی شعبہ ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھنا۔ تو یہ بھی تولا جائے گا، ایک ایک عمل جو ہے وہ اس کے اندر تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سے، القاریہ ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے کھڑکھڑانے والی، وما ادراک ما القاریہ، اور تجھے کیا معلوم کیا ہے کھڑکھڑانے والی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہو جائیں گے تنی ہوئی رنگین اون کی طرح، فاما من ثقلت موازینہ، پس جس کے میزان بھاری ہو گئے، فہو فی عیشۃ راضیہ، پس وہ رضا والی زندگی میں ہوگا، واما من خفت موازینہ، اور جس کے میزان ہلکے پڑ گئے، فامہ ہاویہ، پس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، وما ادراک ما ہی، اور تجھے کیا معلوم وہ کیا ہے، نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔